بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارجنٹ جو ہے 10 کروڑ روحانی طاقتوں کا یہ عمل کہا جاتا ہے۔ اب جو ہے ذہن میں خیال آتا ہے کہ کروڑوں روحانی طاقتیں حاصل کرنی ہوں تو کیا ایسا ممکن ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے جو بھی مبارک نام ہیں، قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں، آیات ہیں، ان کے تابع جو ہے اللہ تعالیٰ کی روحانی طاقتیں ہیں اور وہ لا تعداد ہیں۔ اور لا تعداد میں جو ہے وہ آپ جتنے بھی کروڑوں کی تعداد کر سکیں، اس کی رحمتیں لا تعداد ہیں، اس کی روحانی طاقتیں لا تعداد ہیں، اور یہ پاورفل اسم اعظم جو ہے اس کا یہ خاص عمل ہے۔ اور یقین مانیے کہ ناممکن مسائل جو ہے، ناممکن جو انسان کہتا ہے کہ بھئی مجھے تو شاید سمجھ نہیں آ رہی کہ مطلب میرے انسان کہتا ہے میری جو ہے وہ ٹینشن پریشانی جو ہے وہ رکتی نہیں ہے، بڑھتی جا رہی ہے، تو مجھے ان مسائل سے نکلنا ہے، میں عاجز آ چکا ہوں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ تو میں آپ کو آسان بتاتا ہوں، یہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام یا حی و یا قیوم یا رشید۔ اب سمجھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یا حی و یا قیوم یا رشید، یہ اب طریقہ کار کیا ہے اور اس کے ساتھ سورہ مبارکہ کون سی لگانی ہے، اس کی ترتیب کیا ہے۔ یا حی و یا قیوم جو ہے اس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ عاصم بن برقیہ جو تھے، جب اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت سلیمان نے ملکہ بلقیس کے تخت کے حوالے سے، تو اس وقت جو ہے قرآن پاک نے جن کا وہ تعارف کروایا، عندہ علم من الکتاب، ان کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، وہ یہ تھا کہ ان کے پاس یہ اسم اعظم تھا۔ اور بھی ہے اس کے علاوہ جو ہے یا حی و یا قیوم کے علاوہ یا ذوالجلال والاکرام کی روایتیں بھی آتی ہیں اور بھی مزید۔ تو بہرحال جو ہے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا حی و یا قیوم اسم اعظم ہے۔ اس سے اور بھی کثیر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کثرت میں یہ پایا جاتا ہے۔ حضور نے بھی اس کے بہت سارے فضائل بیان کیے ہیں۔ گویا کہ اگر آپ غربت میں ہیں، جیسا کہ آپ کے مسائل غربت میں ہے، تنگ دستی میں ہے یا فقر و فاقہ میں ہے، تو آپ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ دوسرا جو ہے آپ کو نوکری نہیں مل رہی تو آپ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے، اور کون سے سورہ مبارکہ ساتھ ملائیں گے؟ اور تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ پر جادو ہے پھر آپ کیسے پڑھیں گے؟ میاں بیوی میں طلاق کا معاملہ ہے تو اس کو روکنے کے لیے کیسے پڑھیں گے؟ محبت کے لیے کیسے پڑھیں گے؟ ترتیب بدل جائے گی، ترکیب بدل جائے گی، سورہ مبارکہ بدل جائے گی اور اس کے پڑھنے کا ٹائم چینج ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ کو نظر بد ہے تو آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے، یا کریں گے تو کیسے کریں گے؟ قرض ہے آپ پر، خاص طور پہ مقروض افراد جو ہے وہ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کریں گے؟ اچھا چلیں ہم جو ہے شروع کرتے ہیں رزق کے حوالے سے۔ رزق کی تنگ دستی ہے یا بے برکتی ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں ترقی آ جائے، دکان ہے، فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، ایسا کوئی بھی مسئلہ ہے، اس میں آپ ترقی چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، تو اس کو پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں گے۔ ہاں، اس میں زیادہ کامیابی ہے کہ اگر آپ کو درود تنجینا آتا ہے، جیسا کہ آسان ہے، بالکل مختصر ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا من جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا باقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات ویا قاضی الحاجات یا کافی المہمات یا دافع البلیات ویا حل المشکلات اغثنی یا الہی انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یہ 30 سیکنڈ میں پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ 35 سیکنڈ اگر ریگولر پڑھتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم سٹارٹ میں لگے گا آپ کو، 1 منٹ سوا منٹ، تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اگر آپ درود تنجینا ساتھ میں پڑھ لیتے ہیں اور یا حی و یا قیوم یا رشید یہ ملا کے پڑھیں گے آپ، یا حی و یا قیوم ایسی تدبیر والے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں جو ہے آپ کا جیسا کہ پیسہ رک گیا ہے، پیسہ آ نہیں رہا، بزنس میں آپ کا وہ نقصان جا رہا ہے، تو یہ یا رکا ہوا ہے، آن لائن جو کام کرتے ہیں یا اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہے۔ اچھا، آپ نے 2 وعدے کرنے ہیں میرے ساتھ۔ ایک تو آپ نے مجھے جو ہے اختتام پہ میری گفتگو کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو میں نے محنت کر کے صحیح ترکیب اور صحیح مطمئن کیا ہے، تو آپ پرسنٹ دیں گے مجھے کہ آپ 10-20% یا 50% یا 100% کتنے مطمئن ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا وعدہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے ہمیں بعد میں
کمنٹ میں بتانا ہے جب آپ کامیاب ہوں تو پھر دعائیہ کلمات کے ساتھ۔ اس عمل کی تو خیر اجازت ہے آپ کو، ہمارے ساتھ جو بہن بھائی موجود ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، سبھی کو اجازت ہے، اور لائیو بھی آتے ہیں سوال و جواب کی نشست بھی اس چینل پہ، تو آپ جو ہے لائک کر دیں اور کمنٹ میں آپ سبحان اللہ لکھ دیں تو آپ کو اس عمل کی اجازت ہے۔ یا حیو یا قیوم یا رشیدو، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے ملا کے، یا حیو یا قیوم یا رشیدو، یا حیو یا قیوم، عشاء کی نماز کے بعد آپ جو ہے پڑھیں گے۔ اور اس میں ایک چیز ہے، اس کی ترتیب جو ہے کہ آپ سب سے پہلے 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجات کے یا حاجت کے پڑھیں گے، اور کوئی بھی حاجت ہے آپ کی اس کے بارے میں آپ پڑھیں گے۔ اچھا، پڑھنے کے بعد پہلی رکعت میں آپ 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور دوسری رکعت میں بھی 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ اور پھر جو ہے یہ تمام مسائل کے لیے بتا رہا ہوں کیونکہ وقت کافی ہو رہا ہے اور مجھے 8 منٹ میں کلوز کرنا ہوتا ہے، 8-9 منٹ میں، تو اس لیے میں اب مختلف معاملات کے لیے ترتیب تو نہیں بتا سکوں گا، معذرت، کیونکہ آپ کی طرف سے ٹائمنگ کا بہت زیادہ مجھے پابندی ہے کہ پیر صاحب 10 منٹ سے اوپر نہ جائیں۔ تو ابھی جو ہے جو ایک مقصد ہے اس کو ہی پراپر، اس میں نوکری بھی ہے، اگر آپ کے پاس نوکری نہیں ہے تو پھر بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں، یا آپ کو کوئی پریشان کر رہا ہے جہاں آپ جاب کر رہے ہیں تو اس کی پریشانی سے نجات کے لیے بھی، جیسا کہ گھر میں کوئی پریشانی چل رہی ہے تو اس پریشانی سے نجات کے لیے بھی، تو 2 رکعت آپ پڑھیں گے نفل نماز صلاۃ الحاجات کے، اور پہلی رکعت میں 11 مرتبہ سورہ اخلاص، دوسری رکعت میں 11 مرتبہ سورہ اخلاص، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ وہیں بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور زیادہ مؤثر ہے کہ اگر آپ زمین پر بیٹھ کر جو ہے وہ پڑھتے ہیں اس عمل کو، ٹھیک ہے، اور کوشش کریں کہ کالے رنگ کے لباس میں یہ عمل نہ کریں۔ اگر آپ نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہے تو پھر آپ کوئی بھی وظیفہ یا کوئی بھی عمل دیکھیں، آپ کو کوئی اگر اجازت دیتا ہے تو آپ کو اس سے لینا دینا ہے۔ میرے جو معاملات ہیں اس میں تو میں آپ کو جو چیزیں ہیں وہ مناسب طریقے سے بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس میں بحث والی بات نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے، اپنی مرضی سے پھر آپ کر سکتے ہیں۔ بہرحال جو چیزیں احتیاط میں ہیں وہ آپ کو بتائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے عشاء کے بعد آپ اس عمل کو کریں گے، 2 نفل پڑھنے کے بعد یا حیو یا قیوم یا رشیدو آپ پڑھیں گے 1100 مرتبہ، ٹھیک ہے، اور اسی طرح 11 تسبیحیں اس کی کرنے کے بعد آپ دعا کریں گے اپنی حاجت کی، اور سارا دن کثرت سے یا حیو یا قیوم یا رشیدو یہ آپ کثرت سے پڑھتے رہیں گے۔ گویا یہ عمل جو ہے آپ کو 3 دن کے اندر اندر کامیابی دلائے گا۔ امید ہے انشاءاللہ العزیز کہ آپ جب کامیاب ہوں گے، مجھے امید اچھی کی کرنی چاہیے کہ آپ انشاءاللہ اچھے کمنٹس کے ساتھ ہماری کسی نہ کسی ویڈیو کے نیچے نظر آئیں گے جو دعائیہ کلمات سے بھرپور ہوگی، اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ مکمل کامیاب ہونے والے ہیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔